السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری بہنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں میں امن دے، خوشیاں دے، صحت تندرستی دے، نیکیوں میں برکت دے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کا اور ہمارے گھروں کا نور بنا دے، ہماری دل کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا، آج نا مجھے بڑی ایک پیاری سی فیلنگ ہوئی، آج نہیں کل، اور کل سے میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ جی یہ کتنی پیاری چیز ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اللہ کے ورڈز موجود ہیں جس کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کدھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں ہی جاؤ گے تو تمہیں میں ملوں گا، یا تم کعبہ میں ہی جاؤ گے تو وہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، یا مسجد نبوی میں جاؤ گے تو ادھر ہی جا کے تو میں تمہیں ملوں گا یا ادھر دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کوئی بھی پکارنے والا مجھے جب بھی پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ یعنی اٹ از سچ اے بگ بلیسنگ کہ ادھر ہمیں ضرورت پڑی نہیں اور ادھر ہم نے اللہ کو پکارا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ کوئی ذریعہ، کوئی چیز نہیں بیچ میں چاہیے اپنے رب سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ میں، آئی تھنک سورہ یونس ہے کہ کون سی سورہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ان سے بتا دو، اس قرآن کے لیے ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو سب لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یعنی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ کتنی پیاری چیز ہے کہ ہم جس وقت چاہتے ہیں ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے اپنا سبق لیتے ہیں، اس سے کوئی گائیڈنس لیتے ہیں۔ کوئی مشکل پڑ جائے ہمارا ایک ہی ہمارا رخ ہوتا ہے، یا قرآن یا نماز، یا سجدہ کرو یا قرآن پکڑو، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہم کو کر دیتی ہیں۔ تو اٹ از سچ اے بیوٹیفل فیلنگ۔ بہت میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ قرآن کی حفظ کی کوشش کریں، قرآن کی حفظ کی کوشش کریں، ایک ایک آیت یاد کریں، کیونکہ کبھی آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا دل قرآن کے لیے تڑپتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا پاس جو انسان پڑھے۔ جیسے ایک دفعہ ڈاکٹر ادریس نے بتایا تھا نا کہ وہ ٹرکی گئے تھے، تو جب نماز انہوں نے پڑھا دی تو پیچھے بیٹھے ہوئے بزرگ جو تھے وہ بہت رو رہے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے قرآن پڑھا ہے اس سے مجھے اتنی حسرت آئی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے خیال میں اتھا ترک آیا تھا جب ٹرکی میں، تو اس نے قرآن سب کے ہاتھوں سے گھروں سے چھین لیے تھے اور کسی کو بھی قرآن نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یعنی وہ سب بچے محروم رہے قرآن سے، اس طرح نہیں ان کو ملا قرآن کھلے۔ یعنی ہمارے تو گھروں میں 4 قرآن، ہر کمرے میں قرآن، جس جگہ ہم جاتے ہیں قرآن مل جاتا ہے ہم کو اور ہم اٹھا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا کتنا فضل ہے، اور یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو دیکھ، پڑھ، سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو اور ہم ریئلائز نہیں کرتے اس اتنی بڑی نعمت کو، لیکن ریئلائز کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے یاد اللہ حفظ کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، ہماری آنکھیں اس کو ایسے ہمارے دماغ میں پرنٹ کر دیں کہ ہمیں یاد رہ جائے، ہمارا دل اس گھول کے پلا دے قرآن ہم کو، کہ ہمارا دل کے اندر ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اور آپ یقین کریں کہ قرآن جب آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ قل هو اللہ احد کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو کوئی کہیں پر آپ اٹکتے ہیں؟
کہیں پر آپ رکتے ہیں؟ کہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہاں اگلی آیت کیا ہے؟ نہیں. سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیوں اتنی روانی ہے اس میں؟ کیوں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اور آپ کی زبان ایسے پڑھ رہی ہوتی ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر کو آن کرتے، بالکل اسموتھلی فریکوینٹلی پڑھتی ہے، فلوئنٹلی پڑھتی ہے؟ کیسے؟ کیونکہ ریپیٹیشن بہت ہوئی ہے اس کی. آپ نے اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے دل دماغ سب پہ ثبت ہے. میری پیاری بہنوں، باقی قرآن بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بار بار ایک آیت سورہ بقرہ کی روز پڑھیں، کہیں یہ تو میں نے یاد کرنی ہے، آدھی یاد کر لیں، لیکن کرنا تو شروع کریں نا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ریئلائزیشن ہمیں ہونی چاہیے اور اس کے حفظ کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ہمارے سینوں کے اندر قرآن جو ہے نا ثبت ہو جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت ہر جگہ پہ، یہ موقع اویلیبل ہونا کہ ہم اپنے اللہ سے کسی بھی وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر اکیلے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں ہیں، تنہائی میں، ہر جگہ اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تیری ذات ہے، کتنا تیرا شکر ہے. میں تو اس بات پہ کہتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے. وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہوئیں گے اور جو نام کے کرسچن، نام کے جیوز، یعنی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا سہارا نہیں ملتا، وہ بس نام کے، وہ ریلیجن کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ چرچ میں چلا گیا یا بس وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کو مل سکتا ہے، اور باہر آتے ہیں تو ہم آن آور اون ہوتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم ہر وقت اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. اس کی وجہ سے ہم سیدھے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، ہماری کمریں ٹوٹتی نہیں ہیں جس طرح کسی ایتھیسٹ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو کوئی سہارا ہی نہیں ملتا جس پہ وہ ٹیک لگائے اور وہ مشکل اور مصیبت میں پلٹ کے دیکھے. ہمارا تو رب، ہم سبحان اللہ کہ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے میری پیاری بہنوں. ایمان جو ہے نا یا تو گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا. تو جب تک آپ وہ صحبتیں نہیں اختیار کریں گی نا، وہ دوست احباب، اپنا سوشل سرکل وہ نہیں بنائیں گی جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، تب تک یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہوگی. اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیے، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالوڈ نہیں رکھا، ایسے دوست اور احباب نہیں ہیں جو آپ کو برائی پہ روکتے اور اچھائی پر شاباش دیتے ہیں، اور ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی، تو ڈیفینیٹلی پھر ایمان نیچے جائے گا، ایک جگہ پہ نہیں رک سکتا. یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بڑا پرفیکٹ ہے، ہمیں کوئی ساتھی ملے یا نہ ملے ہم تو بڑے اعلیٰ ظرف ہیں. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے کپڑوں کی طرح، اور اس کو بھی تر و تازہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے. آج پھر فکر القلوب کی کلاس ہے، جو لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچاؤ ان جگہوں پر جہاں سکینت اترتی ہے، جہاں تیری رحمتیں اترتی ہیں، جہاں تیرا ذکر سب کاموں کو چھوڑ کے کیا جاتا ہے. کیونکہ گھر میں ہم کاموں کو نہیں چھوڑتے، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ برتن دھونے میں، کپڑے سنبھالنے میں، چیزیں اٹھانے رکھنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں لگا ہوتا ہے. ہم اس طرح فوکسڈ نہیں ہو سکتے جس طرح ایک کلاس میں بیٹھ کے ہمارا دماغ کہیں اور نہیں جاتا، بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور دماغ متوجہ ہوتا ہے، اور ہم بہت ساری اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسی جگہوں پر پہنچیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرشتے جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت و رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت ساری، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت نصیب کرے اور ہمارے ذکر میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سے اپنی رضامندی کے کام کرا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.